السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے زندگی تم ہو۔ ناول کی رائٹر ہیں انجم نواب۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میری حسرت میری منزل ہے تو، میری کشتی کا بھی ساحل ہے تو، میری یادوں کی ایک محفل ہے تو، میری قربت کے ہی قابل ہے تو، میری اس زیست کا حاصل ہے تو۔ دروازے پر ہوتی مدھم سی دستک پر اس نے ڈائری لکھتے لکھتے چونک کر پہلے دروازے کو اور پھر گھڑی کو دیکھا۔ 11:15 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دروازہ کھولتی کوئی بہت آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ عاصم تم؟ اس نے حد درجہ حیرانی سے اسے دیکھا۔ اٹھو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ہیں مگر کیوں؟ تمہیں کہیں جانا ہے؟ وہ بہت آہستہ بول رہا تھا مبادا باہر آواز نہ چلی جائے۔ اس وقت کہاں؟ اوفو تم اٹھو تو صحیح۔ اس نے آپ کے نہ صرف کہا بلکہ ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا بھی دیا۔ عاصم بس تیار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ اس نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ عاصم تایا ابو کو پتہ چل گیا نا تو جیل بھجوا دیں گے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے گویا اسے ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہوں گے نا، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور پیچھے چوکیدار کو آہستگی سے گیٹ بند کرنے کا اشارہ کرتا ہوا گاڑی روڈ پر لے آیا۔ عاصم پلیز بتاؤ تو صحیح، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ کوڈوز جا رہے ہیں برگر کھانے، اس نے مزے سے بتایا۔ عاصم اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ رات کے 12 بجے تم برگر؟ ابھی 12 بجنے میں 5 منٹ ہیں۔ اس نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اور ہمیں 12 بجے سے پہلے پہنچنا ہے۔ اور پتہ ہے مزے کی بات، 12 بجنے کے بعد وہاں کے پرائز میں بہت ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج مزے اڑائے جائیں۔ گاڑی کو کوڈوز کے سامنے روکتے ہوئے اس نے کہا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ تب وہ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اب اتر جاؤ ورنہ 12 یہیں بج جائیں گے۔ عاصم اگر مجھے پتا ہوتا کہ 12 بجے تم پہ بیوقوفی سوجے گی تو میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے قدرے خفگی سے کہا۔ عاصم اس کے جواب میں کچھ نہ بولا۔ وہ دونوں جا کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ عاصم نے ویٹر کو اشارہ کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی۔ جس وقت اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھی، رینا ٹرے میں رکھا کیک اور اس پر جلتی بڑی سی کینڈل کو دیکھ کر حیران رہ گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عاصم بول پڑا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈیئر کزن۔ عاصم بے انتہا حیرانی اور اس سے زیادہ خوشی کے عالم میں وہ صرف اتنا کہہ پائی، تم اس لیے بار بار 12 بجے کی گردان کر رہے تھے؟ جی جناب۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلتی بے تحاشا خوشی کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور پھر چھری اس کی طرف بڑھائی۔ لو کاٹو۔ رینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ گہری سی آنکھوں والی شرارتی اور لاابالی سا لڑکا اس کا کس قدر خیال رکھتا تھا، اس سے انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ جب تک اس نے کیک کاٹا وہ تالی بجا بجا کر اسے وش کرتا رہا۔ رات کے وقت روشنی سے جگمگاتا یہ ریسٹورنٹ یقیناً شاندار لگ رہا تھا۔ رینا نے کیک کاٹ کر چھوٹا سا پیس اس کے منہ میں دیا۔ جواباً اس نے بھی اسے کھلایا اور اپنی چیئر کے برابر رکھا ہوا چھوٹا سا گفٹ اسے تھما دیا۔ رینا نے اسے کھولا تو اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سا فریم نکلا جو راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا، اور اس فریم میں ان دونوں کی وہ تصویر لگی ہوئی تھی جو ایسی ایک سالگرہ پر کسی نے کھینچی تھی۔ عاصم ایک بہت بڑا سا کیک کا پیس اس کے منہ میں گھسانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش میں یقیناً ناکام ہو گئی تھی، جبھی منہ کے چاروں طرف کیک لگا ہوا تھا اور عاصم بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ بہت مکمل منظر تھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی تھی۔ بہت اچھا ہے عاصم، اس نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تمہیں پسند تو آیا، عاصم نے اطمینان بھری سانس لے کر کہا، ورنہ ہر گفٹ پر منہ بنا لیتی تھی تو تم دیتے بھی تو کیا تھے؟ اس نے منہ بنایا اور گھڑی کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ عاصم 1 بج رہا ہے۔ ہیں؟ عاصم نے اس سے زیادہ بوکھلا کر پہلے اسے اور پھر گھڑی کو دیکھا اور تیزی کے عالم میں کھڑا ہو گیا۔ چلو پاپا جاگ گئے نا تو بس غضب ہو جائے گا۔ اچھا آتے وقت خیال نہیں آیا تھا؟ وہ گفٹ اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ کچھ بھی ہو جاتا آج کا دن تم جانتی ہو میں نے کبھی مس نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مجھ سے پہلے کوئی وش کرے۔ کیوں؟ اس کے منہ سے پھر پھسل گیا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ رینا کو بھی ٹھہرنا پڑا۔ ابھی بتاؤں یا گھر چل کر؟ اس کا لہجہ بے حد شرارتی تھا۔ رینا کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر بولی، مجھے معلوم ہے۔ کیا؟ گاڑی ٹرن کرتے ہوئے وہ بولا، تم جیلس ہوتے ہو راہیل سے۔ اس نے اپنی خالہ کے بیٹے کا نام لیا۔ راہیل میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں اس سے جیلس ہوں گا؟ اس نے بڑے آرام سے پوچھا۔ مقصد سراسر اسے چڑھانا تھا، جس کو وہ سمجھ کر بولی، ارے ہاں میں تو تمہیں بتانا ہی بھول گئی تھی، صبح ہی راہیل کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس دفعہ خالہ جانی نے اور اس نے میری سالگرہ کا اہتمام اپنے گھر پر کیا ہے اور سالگرہ کے بعد ہم سمندر پر بھی جائیں گے۔
وہ کون ہوتا ہے تمہاری سالگرہ کو اپنے گھر پر سیلیبریٹ کرنے والا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں وہاں جانے کی۔ آئی سمجھ میں بات؟ وہ قدرے چٹک کر غصے سے بولا اور اس کے جواب نہ دینے پر اس کی طرف دیکھا۔ سنا تم نے میں نے کیا کہا؟ رینا نے اس کے چہرے کو دیکھا جو لمحے بھر میں سرخ ہو گیا تھا اور اگلے ہی لمحے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم جیلس ہوتے ہو اس سے۔ ہاں ہوتا ہوں بس۔ اس کے ہنسنے پر وہ چڑھ کر بولا تو وہ مزید ہنسی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ تو کچھ دیر تک وہ اسے گھورتا رہا اور پھر خود بھی ہنس دیا۔ کارڈ کھولتے ہی کمرے میں بجتے مدھم سے میوزک نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ خدا کرے زندگی کے یہ گزرتے ماہ و سال تمہارے لبوں پر صرف اور صرف مسکراہٹ بکھیریں، آمین۔ کارڈ پر لکھے خوبصورت الفاظ نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کارڈ پر اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر لفافے پر اس کے نام کی مہر ضرور سب تھی، اور نہ بھی ہوتی تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ اس رائٹنگ کو ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ عقل و شعور کی حدیں طے کرنے کے بعد اس کی سالگرہ کا کوئی دن کبھی ایسا نہ گزرا تھا کہ وہ اسے وش نہ کرتا یا کارڈ نہ دیتا۔ اس کے بعد اس کے دیے ہوئے ڈھیروں کارڈز موجود تھے جو نہ صرف اس کی ذات کا مان تھے بلکہ اس کی زندگی کا اثاثہ بھی۔ آج کل کے دور میں کسی کو اتنی بے لوث چاہت اور عزت ملے، یقیناً وہ نہ صرف خوش نصیب ہوگا بلکہ خدا کی خاص نظر و کرم کا مستحق بھی ہوگا، اور وہ خود کو انہی لوگوں میں شمار کرتی تھی۔ راکنگ چیئر پر جھولتے فریم میں لگی تصویر کو دیکھ کر اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے اور اس نے اسے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ لیا۔ خدا کرے کہ میرے حصے کی یہ محبتیں مجھے یوں ہی ہمیشہ ملتی رہیں۔ سونے سے پہلے اس نے دل سے دعا کی تھی۔ کہاں گئے تھے تم رات 12 بجے؟ تایا ابو کے سوال پر اس کے حلق میں تو نوالا اٹکا سو اٹکا۔ رینا کے ہاتھ سے بھی چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اتنی احتیاط کے باوجود انہیں پتہ چل گیا۔ اس نے درزیدہ نظروں سے عاصم کو دیکھا جو دل میں یقیناً جل تو جلال تو کا ورد کر رہا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ تایا ابو کا لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ عاصم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں دیکھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا چاچو نے دونوں کے چہروں کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر اور کچھ حد تک صورتحال کو سمجھتے ہوئے بات سنبھال لی تھی۔ کل رات کی بات کر رہے ہیں بھائی جان آپ؟ ہاں ہاں، وہ میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ میں نے بھیجا تھا عاصم کو یہ قریبی اسٹور تک، میری میڈیسن ختم ہو گئی تھیں، دن میں منگوانے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ پھر رات کی وجہ سے میں نے رینا کو بھی ساتھ بٹھا دیا کہ اکیلے لڑکے کو پولیس والے خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں۔ او اچھا۔ تایا ابو یکدم مطمئن ہو گئے۔ عاصم اور رینا نے بے حد متشکر نظروں سے اپنے ان چاچو کو دیکھا جو ان دونوں کے چاچو نہیں تھے، عزیز از جان دوست بھی تھے۔ چلو رینا ورنہ مجھے دیر ہو جائے گی۔ عاصم ناشتہ ختم کیے بغیر ہی کھڑا ہو گیا، مبادا اس کے والد کو شک نہ ہو جائے۔ ناشتہ تو کر لو، امی نے ٹوکا۔ نہیں امی، دیر ہو گئی تو سر کلاس میں آنے نہیں دیتے۔ چلیں رینا اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلو۔ وہ دونوں این.ای.ڈی میں پڑھتے تھے۔ رینا اس سے 1 سال جونیئر تھی۔ دونوں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کا انتخاب کیا تھا۔ رینا کو عاصم سے خاصی مدد مل جاتی تھی، جبکہ عاصم خود بے انتہا ذہین تھا۔ اپنا ہر پروجیکٹ اس بہترین طریقے سے بنا کر سبمٹ کرواتا کہ ٹیچرز تک داد دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اف اگر آج چاچو نہ بچاتے تو؟ رینا نے گاڑی میں بیٹھ کر خوفزدہ سے انداز میں کہتے ہوئے اپنی فائل ڈیش بورڈ پر رکھی تو گاڑی کو ریورس کر کے گیٹ سے نکالنے اور پھر مین روڈ پر ڈالتے ہوئے عاصم کو بھی جھرجھری آ گئی۔ تو تمہاری تو پھر خیر تھی، میں تو سولی پر لٹکا ہوتا۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسے آئیڈیا سوچتے بھی تو تمہیں ہیں۔ لو کر لو بات، کوئی اور لڑکی ہوتی تو اتنے بہترین طریقے سے وش کیے جانے پر خوشی سے مر جاتی، اور ایک تم ہو کہ… اس نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو رینا نے اپنے ہونٹوں پر ابھر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو دباتے ہوئے اسے دیکھا، اور ایک میں ہوں کہ… اس نے اس کی ادھوری بات دہرائی۔ کبھی خوشی نہیں ہوتی ہو؟ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں خوش نہیں ہوتی؟ اور وہ اس کے جواب میں واقعی چپ ہو گیا تھا۔ دیکھا چپ ہو گئے نا، تم کبھی مجھ سے جیت نہیں سکتے۔ چند لمحوں بعد وہ بولی تو عاصم بے اختیار مسکرا دیا۔ تم سے جیتنا چاہتا بھی کون ہے؟ یونیورسٹی کے گیٹ پر اترتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ رینا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے عاصم تو اپنی کلاس کی طرف چل دیا، جبکہ وہ مدھم مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے اس کی باتوں کو سوچتی سیمینار کی طرف جا رہی تھی، جب بہت اچانک کسی کو اپنے سامنے پا کر چونک کر رک گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر بہت ناگوار سا تاثر ابھرا تھا۔ ہیلو مس رینا۔ سامنے اس کا کلاس فیلو دوستانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہاتھ میں بوکے لیے کھڑا تھا۔ رینا کو وہ بے حد برا لگتا تھا، گو کہ آج تک اس نے کوئی غیر اخلاقی حرکت یا بات نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود رینا کو اس کا آگے پیچھے پھرنا زہر لگتا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ اس نے کچھ دیر جواب کا انتظار کرنے کے بعد بوکے اس کی طرف بڑھایا تو وہ حیران رہ گئی کہ اسے کیسے معلوم ہوا اس کی سالگرہ کا، اور وہ اس کی حیران آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا دیا۔ لوگ معلوم کرنا چاہیں تو ان کے لیے کچھ معلوم کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بوکے ایک بار پھر اس کی طرف بڑھایا تو رینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر بوکے کو، اور چاروں نہ چار اسے اس کے ہاتھ سے تقریباً چھینتے ہوئے وہ پہلے گرنر کامن روم میں آئی اور بوکے کو ڈسٹ بن کی نظر کرتے ہوئے اس کے قدم سیمینار کی طرف بڑھے ہی تھے کہ وہ ایک بار پھر سامنے آ گیا۔
بعض لوگوں کی محبتیں کانچ کی مانند نازک ہوتی ہیں، مس رینا ٹوٹ جائیں تو زروں کی مانند ان لوگوں کو بھی بکھیر دیتی ہیں جو ان محبتوں کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ بڑا گہرا اور اداس لہجہ تھا اس کا۔ اب کیا ہوا ہے؟ لے تو لیے میں نے پھول، رینا نے کچھ چڑ کر پوچھا تھا۔ لے ہی لیے تھے تو رکھ بھی لیتی، ڈسٹ بن کو تو ضرورت نہیں تھی ان پھولوں کی۔ جو چیز میرے ہاتھ میں آ گئی وہ میری ہے، میں اسے پھینکوں یا رکھوں میری مرضی ہے، وہ سخت لہجے میں کہہ کر اس کے سائڈ سے نکل گئی تو ذیشان نے ایک گہری سانس کھینچ کر اسے دیکھا تھا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ جس وقت وہ سیمینار میں داخل ہوئی، عاصم پہلے سے موجود تھا۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ خیریت، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے پھولے ہوئے سرخ چہرے کو دیکھ کر اس نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنی کتابوں کو ٹیبل پر پٹک دیا تھا۔ رینو، کیا ہے؟ وہی ذیشان کی مصیبت ہے۔ بوکے لے کے آ گیا سامنے، بوکے لے کر جان چھڑائی تو اس بات پر اسے مصیبت آ گئی کہ ڈسٹ بن میں کیوں ڈالا۔ اب کیا کروں اس کے بوکے کو؟ چاٹوں کیا میں؟ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، جان کو ہی چمٹ گیا ہے، وہ بہت غصے سے کہہ رہی تھی۔ عاصم ہنس دیا۔ تو کیوں پھینکا تم نے اس کا بوکے ڈسٹ بن میں؟ جانتی ہو کتنا مہنگا آتا ہے؟ وہ یقیناً مذاق میں کہہ رہا تھا، ورنہ اس نے بہت سیریسلی اسے کہا ہوا تھا کہ وہ کوئی بدتمیزی کرے تو وہ اسے بتائے، یونیورسٹی سے باہر پھینک دے گا وہ اسے، اور اسے اس کی بات پر اس وقت پتنگے لگ گئے تھے۔ ہاں پتہ ہے مہنگا آتا ہے، تمہیں برا لگتا اگر میں وہ بوکے اپنے پاس رکھ لیتی تو؟ اوف، وہ بڑا خیال ہے میرا۔ وہ مسکرایا، وہ جل بھن گئی۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے۔ وہ دم دم کرتی اپنی چیزیں سمیٹ کر سیمینار سے باہر نکل گئی اور وہ اس کے ہر بات پر بچوں کی طرح خفا اور خوش ہونے پر بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پاپا، یہ کون سی فائل اٹھا کر دے دی ہے آپ نے مجھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں کون سی ڈیلیوری کرنی ہے اور کہاں کس کی پیمنٹ ہوئی ہے۔ اسد یلو کلر کی ایک فائل اٹھائی، منہ بناتے ہوئے باپ کے کمرے میں داخل ہوا اور فائل ان کے سامنے رکھتے ہوئے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے کس نے بنائی تھی یہ فائل؟ تایا ابو نے فائل اپنے آگے کھسکاتے ہوئے سے دیکھا۔ پتہ نہیں مجھے کہ یہ کس نے بنائی ہے، ایک تو میں نے ابھی نیا جوائن کیا ہے اور آپ ہیں کہ پتہ نہیں کون کون سی مشکل فائلیں دے رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا تو تایا ابو بے اختیار ہنس دیے۔ اسد عاصم سے 2 سال بڑا تھا اور گریجویشن کر کے ابھی باپ اور چچا کے ساتھ بزنس جوائن کیا تھا، تو جلدی پریشان بھی ہو جاتا تھا۔ اچھا رو کیوں رہے ہو، میں سمجھا دیتا ہوں، تایا ابو مسکراتے ہوئے بولے۔ اچھا تم چلو، میں تمہیں دوسری فائل بھجوا دیتا ہوں۔ تایا ابو نے اس فائل کو بند کرتے ہوئے سے دیکھا، یہ احمد مکمل کر لے گا۔ اچھا، وہ کھڑا ہو گیا اور جاتے جاتے مڑ کر بولا، خدا کے واسطے پاپا کم از کم ایسی فائل بھیجیے گا جس میں ڈیٹا صحیح ہو۔ اوکے اوکے، انہوں نے اسے تسلی دی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ خواہ مخواہ گریجویشن کر کے چھوڑ دیا، کم از کم ماسٹرز مجھے بھی کرنا چاہیے تھا، اس بزنس کے جھنجھٹ سے تو بچا رہتا۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے وہ بدمزہ ہو کر سوچ رہا تھا۔ مما اب چلیں بھی، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ لاؤنج میں بیٹھی لاریب نے کوئی تیسری دفعہ انہیں آواز دی تھی۔ ہاں بیٹا بس آ رہی ہوں۔ رابعہ اپنی ساڑی کی فال درست کرتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ تم تیار ہو؟ انہوں نے اسے دیکھے بغیر پوچھا۔ جی ہاں اب چلیں۔ ان کے آتے ہی وہ چابی اور موبائل اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ یاد ہے مما؟ ہم کتنے دنوں بعد خالہ جانی سے ملنے جا رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولیں، کچھ خاص تو یاد نہیں بیٹا، لیکن 3-4 مہینے تو تمہارے بابا کے پروجیکٹ میں اسلام آباد میں ہی گزر گئے اور جاتے ہوئے ہم مل کر بھی نہیں جا سکے تھے، سو اندازاً کوئی 5-6 مہینے بعد مل رہے ہوں گے۔ خالہ جانی تو خوش ہو جائیں گی۔ اس نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے گاڑی مین روڈ پر ڈالی۔ ہاں ظاہر ہے، ہمارے رشتہ داروں میں اس کے علاوہ میرا ہے بھی کون؟ مما، خالہ جانی کی دونوں بیٹیاں ہما اور نازیہ جن کے پچھلے سال شادی ہوئی تھی، وہ اب تک ایک بار بھی پاکستان نہیں آئی نا؟ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا تو وہ بولیں، بیٹا امریکہ سے آنا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے، اور پھر نینا کو تو یوں بھی اطمینان رہتا ہے کہ دونوں ایک ہی گھر میں ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ باتیں کرتے کرتے راستہ بہت آرام سے کٹ گیا تھا۔ چوکیدار نے انہیں دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ عاصم کی امی یعنی لاریب کی خالہ ان دونوں کو اچانک اور غیر متوقع دیکھ کر کھل ہی تو گئیں۔ عاصم نے جیسے ہی انہیں خالہ کے آنے کی اطلاع دی، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئیں اور بہن کے گلے لگ کر رو بھی پڑیں۔ اتنے دن بعد خبر لی ہے بہن کی؟ ان سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے شکوہ کیا تو رابعہ مسکرا دی۔ تم ابھی تک بچی ہو، حالانکہ تمہارے بچے بڑے ہو گئے۔ ارے لاریب بھی آئی ہے، آؤ ادھر میرے پاس آؤ۔ انہوں نے اسے خود سے لگا لیا۔ کیوں امی، یہ اسلام آباد کی ہوا نے اپنی لاریب پر کچھ زیادہ اچھا اثر نہیں ڈالا؟ عاصم جو پاس کھڑا دونوں بہنوں کی محبت دیکھ رہا تھا، لاریب کو دیکھ کر شرارت سے بولا۔ وہ ہلکے عنابی کلر میں یقیناً کھل رہی تھی۔ لاریب کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ اپنی لاریب، لفظ جیسے اس کی سماعتوں سے چپک کر رہ گئے تھے۔ خالہ سے الگ ہو کر اس نے عاصم کو دیکھا جو پاس کھڑا بڑی شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک جینز اور لائٹ گرین کلر کی ڈھیلی ڈھالی سی ٹی شرٹ میں فریش وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ لاریب نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور پھر بالوں کو ہلکے سے جھڑکتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بہت صاف اور سیدھا مطلب ہے، اور وہ یہ کہ تم اتنی خوبصورت اسلام آباد جانے سے پہلے ہرگز نہ تھیں۔ وہ مزے سے کہتا ہوا لان میں پڑی چیئر پر بیٹھا تو وہ بھی اس کے مقابل آ بیٹھی۔
امی اپنی بہن کو لیے اندر چلی گئی تھی تاکہ باقی لوگوں سے مل سکیں۔ لاریب نے وہیں عاصم کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ اچھا، وہ دلکشی سے مسکرائی، پھر بولی، اسد کہاں ہیں؟ اور وہ دونوں چھوٹے کامی اور کاشی کہاں ہیں؟ اور ہاں، وہ تمہاری ایک کزن بھی ہوا کرتی ہے یہاں پر، کیا نام ہے اس کا؟ پتہ نہیں، اس کو واقعی نام یاد نہیں تھا یا وہ ایکٹنگ کر رہی تھی۔ عاصم سمجھ نہیں پایا کیونکہ ان تینوں کا ہی بچپن کا ساتھ تھا، وہ تینوں ہی ہم عمر تھے، بچپن میں ساتھ کھیلے کودے بھی تھے، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کا نام بھول جاتی؟ رینا نام ہے اس کا، کمال ہے اتنے عرصے اس کے ساتھ کھیلتی رہی ہو اور اس کا نام بھول گئی۔ عاصم کا لہجہ عام سا ہی تھا لیکن اسے برا لگا تھا، تب ہی بولی، بچپن گزرے اور ایک ساتھ کھیلے کودے عرصہ ہو گیا ہے عاصم، اور اس کے نام میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میں یاد رکھوں؟ خیر چھوڑو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہم، تم سناؤ تمہاری پڑھائی وغیرہ کیسی ہو رہی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر رینا کے ذکر کو بیچ سے ہٹایا تھا، جو یقیناً عاصم کو برا لگا تھا جب بھی بڑے آرام سے وہ اس کا ذکر ایک بار پھر لے آیا تھا۔ ہاں، پڑھائی تو بہت زبردست چل رہی ہے، میں اور رینا دونوں NED میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، یہ تو پتہ ہے نا تمہیں، بس ساتھ جانا ساتھ آنا، ساتھ کلاسز لینا، سچ بڑا مزہ آتا ہے۔ رینا کو جونیئر کہنے کے بجائے اپنے ساتھ کا بتا کر وہ یقیناً لاریب کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو نوٹ کرنا چاہ رہا تھا جو کہ آج پہلی مرتبہ اس کی نظر سے گزرے تھے۔ اسے خاصی حیرت ہو رہی تھی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا، اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کے محض تفریحاً کہے گئے دو جملوں کا اعجاز تھا کہ جس نے لاریب کو اپنے خیالات کو بدلنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ جانتی تو وہ اچھی طرح تھی کہ عاصم رینا میں انٹرسٹڈ ہے، اب سے نہیں بہت پہلے سے، اور رینا وہ کیوں کر کسی اور کو دیکھتی جب اتنا اچھا اور اتنا بہترین شخص اسے چاہتا تھا۔ ہاں یقیناً مزہ ہی آتا ہوگا، بظاہر اس کا لہجہ نارمل ہی تھا جبکہ اس کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ تم بھی کچھ سناؤ لاریب، سب میری ہی سنتی رہو گی؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عاصم نے کہا تو اس نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولی، رینا کہاں ہے؟ میں پہلے اس سے مل لوں۔ وہ کہتے کہتے کھڑی ہو گئی تو عاصم اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، اوپر ہے اپنے کمرے میں۔ کیوں خیریت؟ اتنے اچھے موسم میں وہ کمرے میں بند ہے؟ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ ہاں خیریت ہی تو نہیں ہے، عاصم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ ذیشان والی بات کو سیریس لے کر واقعی ناراض ہو جائے گی، اور اسے ابھی تک موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ اس سے منا لیتا، ورنہ یقیناً وہ بھی اس وقت اس کے ساتھ لان میں ہوتی۔ کیا؟ لاریب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ۔ رینا کمپیوٹر پر بیٹھی خواہ مخواہی میں پینٹ برش سے کھیل رہی تھی جب لاریب کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے لاریب تم کیسی ہو، کب آئی؟ وہ یکدم اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی تو لاریب مسکرا کر اس سے الگ ہوئی اور بولی، کافی دیر ہو گئی ہے مجھے آئے ہوئے، تم آئی نہیں نیچے تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی تم سے مل لوں۔ صاف ستھرے کمرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی تو رینا کو قدرے شرمندگی ہوئی۔ سوری لاریب، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تمہارے آنے کا، کم آن یار اٹس اوکے۔ کہتے کہتے اس کی نظر ساتھ ٹیبل پر رکھے فریم پر پڑی جس میں ان دونوں کی سالگرہ کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ فریم اٹھایا تو رینا چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر رک گئی اور خود ہی بتانے لگی، یہ مجھے عاصم نے دیا تھا میری برتھ ڈے پر، یہ تصویر بھی اس نے خود ہی لگائی تھی، پتہ نہیں کب اور کس نے کھینچی تھی مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، اور پتہ ہے رات کے 12 بجے وہ مجھے لے کر گیا تھا، اور رینا نے اپنی سادگی میں سے ایک ایک بات بتا دی تھی، یہ جانے بغیر کہ لاریب کے اندر الاؤ بھڑکنے لگے تھے۔ سالگرہ تو میری بھی ہوتی ہے، عاصم نے میری سالگرہ تو کبھی اس طرح سیلیبریٹ نہیں کی، پھر کیا ہوا، کیا سوچ رہی ہو؟ اسے تصویر کو گھورتا دیکھ کر رینا بولی تو اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نہیں کچھ نہیں، بہت اچھا فریم ہے، اس نے کہتے ہوئے اسے واپس رکھ دیا تھا۔ کیا ہے اس لڑکی میں جو عاصم اس کا ہر اہم موقع یاد رکھتا ہے؟ اسے یاد تھا اس نے اسلام آباد سے ایک دفعہ عاصم کو فون کر کے بہت فورس کیا تھا کہ وہ آ جائے، اور اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ آج رینا کی پہلی پریزنٹیشن ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس وقت اس نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، لیکن آج یقیناً اسے یہ بات بہت کھل رہی تھی، کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور کو اہمیت دے، یہ اس کے ساتھ ہوا ہی کب تھا، اور وہ ہونے دینا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بہت دیر لگا دی تم نے لاریب، میں کب سے نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اتنے عرصے بعد تو آئی ہو اور اب آ کر یہاں بیٹھ گئی ہو۔ عاصم اسے پکارتا ہوا اوپر ہی چلا آیا، وہ تو خوشی سے کھل ہی گئی، جبکہ رینا نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ عاصم نے بہت غور سے رینا کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر کوئی جلن یا حسد کا تاثر نہیں ابھرا تھا، بلکہ بہت معصوم اور بچوں جیسی خفگی تھی اس کے چہرے پر۔ اسے اپنے انتخاب پر ناز ہوا تھا، وہ اس کے منانے کے طریقے سوچتا لاریب کے ساتھ واپس نیچے چلا آیا، یہ سوچے بغیر کہ اس نے لاریب کو انجانے خوابوں کی طرف گامزن کر دیا تھا۔ رات کے وقت ان کے جانے کے بعد وہ لان میں چلی آئی اور لان میں لگے بڑے سے جھولے پر بیٹھ کر چاند کو تکنے لگی۔ کتنا عجیب ہوتا ہے ادھورا چاند بھی، اس نے اداسی سے سوچا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی چاچو چلے آئے۔ ارے رینو، تم یہاں بیٹھی ہو اور عاصم کی اتنی طبیعت خراب ہے؟ جی۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا ہوا عاصم کو؟ اس نے خوفزدہ ہو کر چاچو کو دیکھا۔ شام تک تو ٹھیک تھا، اتنا تیز بخار ہے بے سدھ پڑا ہے، ابھی دوا اور انجیکشن دے کر آیا ہوں۔ کمال ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ حیرانی سے بولے تو وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور عاصم کے کمرے کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہو گئی۔ عاصم
आसिम सामने बेड पर कंबल ओढ़े यकीनन आसिम था। इसने 2-3 आवाज़ें देकर इसे पुकारा और फिर आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो आसिम ने इसका हाथ पकड़ लिया और एकदम उठकर बैठ गया। तो इसने बेइंतहा हैरत से पहले इसे और फिर दरवाजे से दाखिल होते हुए मुस्कुराते चाचू को देखा और फिर जैसे इसकी समझ सारी बात आई थी तब वो बेख्तियारी दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। चाचू मेरे साथ आइंदा ऐसा मजाक मत कीजिएगा। अरे अरे रीनो रो तो मत। ओफ ओ भाई चलो चुप करो। इन्होंने हाथ पकड़कर इसे उठाते हुए खुद से लगाया तो वो अपनी दोनों आंखों को रगड़ते हुए बोली, एक तो ये मुझे तंग करता रहता है और एक आप हैं कि हमेशा इसी की साइड लेते हैं। चाचू को वो वही नन्ही सी बच्ची लगी जो इनके सीने से लगकर हमेशा ऐसे ही शिकायत करती थी। अरे मैं इसकी साइड कब ले रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें इसके पास लाया था ताकि तुम्हें दिखा सकूँ कि मैंने तुम्हें तंग करने की इसे क्या सज़ा दी है। चाचू ने आसिम को इशारा करते हुए इसे देखा तो इसने आंसू भरी आंखें उठाकर पहले आसिम को फिर इसे देखा। तब वो आसिम से बोले, चलो उतरो बेड से और शुरू हो जाओ। चाचू आसिम थोड़ा सा किसमिसाया, चलो जल्दी करो, क्यों तंग किया तुमने मेरी बेटी को, जल्दी करो। इन्होंने डपट कर इसे कहा तो वो बेड पर सर के बल खड़ा हो गया, गोया यही इसकी सज़ा थी। और रीना इस सज़ा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसे हंसते देखकर आसिम की जान में जान आई और ख़ुद को बेड पर गिरा कर बेदम से अंदाज में बोला, चाचू अब मुझे वाकई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हाँ मैं अपने साथ इंजेक्शन लाया हूँ ना। नहीं। वो उछल कर बेड से खड़ा हो गया तो इस दफ़ा रीना के साथ चाचू भी खिलखिलाकर हंस दिए थे। लारैब का फ़ोन कोई तीसरी मरतबा आया था। वो बिलाकर झंझलाकर खड़ा हो गया और फिर अम्मी ने भी इतना फोर्स किया था कि इसे जाते ही बन पड़ी। वो जिस वक्त तैयार होकर कार की चाबी उठाते हुए लॉन में आया, रीना आशी और काशी को स्कूल का होमवर्क करवा रही थी। इसे कहीं जाते देखकर मुस्कुरा दी। ओहो कहाँ की तैयारी है? इसने तफसीली नज़रों से इसका जायज़ा लेते हुए पूछा तो वो इसके पास बैठते हुए बोला, लारैब की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा कोई काम है इसे? नहीं काम वाम क्या होगा, बस वैसे ही पीछे पड़ी है कि मैं आ जाऊँ। आसिम ने थोड़ा सा बुरा मुंह बनाकर कहा तो रीना तंबी करने वाले अंदाज में बोली, बुरी बात है आसिम, एक तो वो तुम्हें इतनी मोहब्बत से बुलाती है और एक तुम हो कि इतने नखरे करते हो। देख लो रीनो कहीं ये मोहब्बत तुम्हारे गले ना पड़ जाए। आसिम शरारत से मुस्कुराया तो इसने भरपूर अंदाज में नफ़ी में सर हिला दिया, नहीं पड़ेगी, अब जाओ, तुम फारिग हो तो चलो, मुझे अकेले जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। आसिम ने खड़े होते हुए कहा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया, नहीं मुझे अभी अपना असाइनमेंट मुकम्मल करना है, चलो फिर मैं चलता हूँ। वैसे हाथ हिलाकर गेट की तरफ बढ़ गया। जाते जाते इसने पलट कर देखा था, वो सर झुकाए दोनों बच्चों को बड़े निमाक से काम करवा रही थी। लाइट पिंक कलर के सादे से सूट में हरे भरे लॉन में बैठी वो गुड़िया सी लड़की लॉन का हिस्सा ही लग रही थी। आसिम चंद लम्हों तक इसे देखता रहा और फिर पलट गया था। रात को खासी देर से वो लौटा था, सिर्फ रीना जाग रही थी। इसके इंतजार में आते ही बेड पर धड़ाम से गिर पड़ा। तोबा है, थका दिया इस लड़की ने, खुद तो थकती नहीं है, मेरा हशर खराब कर दिया। सीधे होकर बैठते हुए जूते उतारते हुए वो बोला तो वो जो खामोशी से खड़ी से देख रही थी बोली, खाना खाओगे? अरे खाना नाम मत लेना खाने का, ज़बरदस्ती खिला खिलाकर हशर कर दिया है इसने मेरा। वैसे एक बात है, खाना वो बहुत मज़े का बनाती है। घड़ी उतार कर सर टेबल पर रखते हुए वो बोला तो रीना मज़ीद कुछ कहे बगैर मुड़ी और मुड़े मुड़े ही बोली, ठीक है फिर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। रीना। इसके कमरे से निकलने से पहले आसिम ने इसे पुकारा तो इसके कदम थम से गए। रीना। मैंने इसकी आंखों में बहुत अजीब से जज्बों की चमक देखी है, मुझे डर है कि कहीं। रीना ने इसकी बात काट दी। इंसान को अपने ऊपर एतबार होना चाहिए आसिम। वो डायरेक्ट इसकी आंखों में देख रही थी। आसिम ने लाजवाब होकर इसे देखा। यार तुम्हारी यही बात तो है जो तुम्हें दूसरों से मुमताज़ करती है। वो मुस्कुराई और निकल कर अपने कमरे में आ गई। अनजाने वसवसों ने दिल को घेरे में तो लिया था लेकिन फिर वो सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सो गई थी। रीना के वालिदैन उम्रे पर चले गए थे और यकीनन ये इत्तेफाक था कि लारैब के वालिदैन को भी किसी अहम काम के सिलसिले में कनाडा जाना पड़ गया। लारैब ने जाने से इनकार करके आसिम के घर रहने की ख्वाहिश जाहिर की तो इनकार किसको था, सब खुशी खुशी राज़ी हो गए। अलबत्ता लारैब की अम्मी ने जाते वक्त बहन से एक बात कही थी, इकलौती बहन की ख्वाहिश को रद्द करना इनके बस में ना था, सो वो बखुशी मान गई, ये जाने बगैर कि इस तरह कितने लोगों की दुनिया उजड़ जाएगी, खुद इनके अपने बेटे की भी। रीना महसूस कर रही थी कि लारैब के आने से ताई अम्मी के रवैये में खासी तब्दीली आ गई है और इस वक्त तो हद ही हो गई। जब वो अपनी दोस्त के घर जाने के लिए आसिम का इंतज़ार कर रही थी तब ताई अम्मी बोल पड़ी, किसी और से भी कोई काम करवा लिया करो, हर वक्त आसिम के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम? अभी यूनिवर्सिटी से थका हुआ आया है, अब तुम्हें लेकर चला जाए, इस तरह तो वो बीमार हो जाएगा। लारैब इस वक्त वही मौजूद थी। बड़े इस्तेज़ाइया अंदाज में मुस्कुराते हुए गर्दन झटक कर इसने रीना को देखा था। रीना का चेहरा मारे नदामत और तजलील के सुर्ख हो गया। वो बगैर कोई जवाब दिए बाहर निकल आई तो ताई अम्मी ने लारैब को यूं देखा जैसे पूछ रही हूँ कैसा। जवाबन वो शानदार तरीके से मुस्कुराई थी, किसी और से भी कोई काम करवा लिया करो, हर वक्त आसिम के पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम? लॉन में बैठी वो इनकी बातों को सोचती हुई आंसू पीने की कोशिश कर रही थी। कितना काटदार लहजा था, इसकी रूह तक जख्म हो गई। चलो रीनो। आसिम तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया और आस्तीन के कप फोल्ड करते हुए बोला और रीना को ना पाकर अपनी अम्मी को देखने लगा।
رینا کہاں ہے مما؟ باہر ہے لان میں، وہ ناگواری سے بولی اور اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وہ بول پڑی، کبھی لاریب کو بھی گھمانے لے جایا کرو، ہر وقت رینا کو ہی لیے پھرتے رہتے ہو۔ مما، عاصم نے حیرت و استجاب سے انہیں دیکھا۔ فضول گھمانے نہیں لے کر جا رہا ہوں اسے، کچھ ضروری نوٹس لینے ہیں، اسے اپنی دوست سے وہاں لے جا رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے منہ پھیر لیا جبکہ لاریب بے نیازی سے چینل پر چینل بدلنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل آیا۔ وہ اب تک لان میں اکیلی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چلو رینا، عاصم نے پاس آ کر اسے پکارا تو وہ جو اتنی دیر میں خود کو مکمل طور پر کمپوز کر چکی تھی بولی، ویری سوری عاصم، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تانیہ کو تو آج اپنے چچا کی ویڈنگ اینیورسری میں جانا تھا، وہ تو گھر پر ہوگی نہیں، پھر میں نوٹس کس سے لوں گی؟ او نو، عاصم نے اس کی بات پر فوراً یقین کر لیا، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ اب تم کیا کرو گی؟ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی، کسی اور دوست کے پاس چلتے ہیں، عاصم نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں عاصم، میں خود ہی کر لوں گی، تم پریشان مت ہو۔ وہ اٹھی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ لاریب باہر چلی آئی۔ ارے رینا، تم جا نہیں رہی عاصم کے ساتھ؟ اسے اندر جاتے دیکھ کر وہ بولی تو اس نے نفی میں سر ہلا کر وہی بات دہرا دی جو عاصم سے کہی تھی۔ اس کا مطلب ہے عاصم فارغ ہے؟ لاریب خوش ہوتے ہوئے بولی۔ تائی امی جو اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی عاصم سے مخاطب ہوئی، تو جاؤ عاصم، لاریب کو کہیں گھما لاؤ، بور ہو گئی ہے گھر میں پڑے پڑے۔ امی ابھی کل ہی تو اس نے ٹالنا چاہا تھا کہ وہ بول پڑیں۔ عاصم اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ وہ بے چارگی کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور بہت اچانک ہی اس نے اندر جاتی رینا کو پکار لیا تھا، تم بھی چلو رینو۔ لاریب اور تائی کے چہرے پر ناگوار سا تاثر ابھرا۔ نہیں، مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے عاصم، تم جاؤ۔ وہ ہلکے سے مسکرائی اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تو عاصم گہرا سانس بھر کر پلٹا اور لاریب کو ساتھ آنے کا کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب فارمیلٹی تو اسے نبھانی ہی تھی، میرے ساتھ بھیجنے کے لیے۔ عاصم تھکا ہوا تھا اور لاریب کو گھمانے کے لیے ٹپ ٹپ کر کے کئی آنسو اس کی ہتھیلی پر آ گرے۔ تائی امی کا رویہ اسے خوف میں مبتلا کیے دے رہا تھا، آنے والے وقت اپنے دامن میں بہت سے اندیشے اور وہمیں ساتھ لا رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ سے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں پھیلا دیا، تو رحیم و کریم ہے معبود، رحم کرنا۔ اور پھر ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، کئی بار تائی امی نے اسے باتوں باتوں میں جتا دیا تھا کہ وہ عاصم سے زیادہ فری نہ ہوا کرے۔ وہ جہاں کہیں عاصم کو اس کے ساتھ دیکھتی فوراً یا تو عاصم کو کوئی کام یاد دلا دیتی یا رینا کو وہاں سے اٹھا دیتی اور چند لمحوں بعد ہی رینا کی جگہ لاریب پائی جاتی۔ رینا اس صورتحال سے سخت پریشان تھی، نہ صرف پریشان تھی بلکہ لاریب کی آنکھوں میں اپنے لیے پائی جانے والی سرد مہری اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لاریب ان لوگوں میں سے تھی کہ انہیں جو چیز پسند آ جائے وہ اسے مانگنے کے بجائے چھین لیتے ہیں۔ عاصم کوئی چیز تو تھا نہیں جو وہ اس سے چھین لیتی، سو رینا کو عاصم کی نظروں میں گرانے کے لیے اس نے نئی چال چلی۔ اس سے پہلے اس نے بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ رینا اس وقت اپنے کمرے میں تھی جب لاریب چلی آئی۔ رینا نے بہت خاموشی سے اسے اندر آ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا۔ چند لمحوں تک وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہی تھیں، تب لاریب نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ تم عاصم کے حق سے دستبردار ہو جاؤ رینا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ بلا تمہید کے اس نے اس پر دھماکہ کیا تھا۔ میرے لیے کیا بہتر ہے یہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے دن کی خاموشی بالآخر آج ٹوٹ گئی تھی۔ وہ تڑک کر بولی، اور عاصم کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس کے حق سے دستبردار ہو کر اسے تمہاری جولی میں ڈال دوں۔ اس کے لہجے میں آگ تھی، اس کی وجہ سے تو تائی امی کا رویہ اس کے ساتھ بدلا تھا اور اب وہ عاصم کو بھی اس سے چھیننا چاہتی تھی۔ جو اس کی زندگی تھا وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی ہوں، جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب نتائج کی تم خود ذمہ دار ہو۔ وہ نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر سر جھٹکتے ہوئے کمرے سے نکلی تو رینا نے اس کے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگلے دن ایک بہت بڑا طوفان لے کر آیا تھا۔ عاصم رینا کو یونیورسٹی چھوڑ کر آیا تھا اور جب وہ اسے واپس لینے گیا تو وہ یونیورسٹی میں نہیں تھی۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، سب نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، ہر ممکن کوشش کی، لیکن اسے نہ ملنا تھا، نہ ملی۔ فون کی تیز بیل پر سب کے اندر زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عاصم نے کسی کے اٹھنے سے پہلے تیزی سے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ہیلو عاصم بیٹا، میں چاچی بات کر رہی ہوں۔ سعودی عرب سے رینا کی والدہ کا فون تھا۔ خیر خیریت کے بعد جب انہوں نے رینا کو بلایا تو عاصم خالی خالی لہجے میں بولا، رینا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا چاچو نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا تھا اور وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ دھڑ دھڑ کر کے سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر گر کر بے دم ہو گیا تھا۔ رینا، رینو، کہاں چلی گئی ہو تم؟ پلیز لوٹ آؤ۔ بیڈ پر ادھر سے ادھر مچلتے ہوئے وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے اسے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، اس کی سب دوستوں کے گھر دیکھ لیا تھا، یونیورسٹی کا چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں زمین نگل گئی تھی کہ آسمان کھا گیا تھا، اس کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ عاصم چاچو فون رکھ کر اوپر آئے تو اسے بیڈ پر بے حال دے کر اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ رینا کو لے کر آئیں چاچو، پلیز، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کہاں چلی گئی ہے وہ؟ کسی چھوٹے بچے کی طرح وہ ان کے بازو میں مچل مچل کر رونے لگا تو انہوں نے اسے بھینچ کر خود سے لگا لیا۔ وہ آ جائے گی عاصم، وہ ضرور آئے گی، کیا تمہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ نم لہجے میں بولے تھے۔ جان تو ان کی بھی اٹکی
لگی ہوئی تھی اس میں۔ چاچو اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ عاصم نے اپنا بھیگا چہرہ اوپر اٹھا کر انہیں دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا اور پر یقین لہجے میں بولے تھے، ہاں وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ، اور دعائیں یقیناً بارگاہ الہی میں مستجاب ہوتی ہیں، ورنہ بندے خدا کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلاتے۔ چوتھا دن تھا جب عاصم کو لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے کوئی گلاس ڈور سے اندر آتا محسوس ہوا تھا۔ رینا، اگلے لمحے وہ چیخ مار کر اس کی طرف لپکا تھا۔ رینا تم آ گئی؟ رینا کیسی ہو؟ چاچو امی دیکھیں، رینا آ گئی ہے۔ وہ اسے دونوں شانوں سے تھامے چیخ چیخ کر سب کو بلا رہا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑی بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی بھرپور خوشی تھی اس کے چہرے پر، کیا اب بھی یہ مجھے اتنا ہی چاہے گا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، تبھی چاچو بھاگے ہوئے آئے اور آتے کے ساتھ ہی اسے کھینچ کر خود سے لگا لیا۔ رینو میری جان کیسی ہو؟ وہ اسے بری طرح چومتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ رینو کچھ بولو جانو، کچھ تو بولو، وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولے، لیکن اس کا ذہن اچانک ماؤسا ہونے لگا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن کمزوری کچھ اس طرح غالب آئی کہ وہ چاچو کے سنبھالتے سنبھالتے بھی ان کے ہاتھوں پر جھول گئی تھی۔ 3 دن تک اسے مسلسل ڈرپ لگتی رہی تھی، تب جا کر اس کی حالت کچھ سنبھلی تھی۔ لگتا تھا ان 4 دنوں میں اس نے ایک نوالا نہیں اتارا حلق سے۔ وہ 3 دن تک مسلسل غنودگی میں رہی تھی، لیکن گھر والوں کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ لوٹ آئی تھی۔ عاصم کی خوشی تو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، وہ ہر وقت اس کے پاس موجود ہوتا۔ اسے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے رینا کے، اور رینا اسے دیکھ دیکھ کر سوچتی کہ کیا اب بھی میری اہمیت اس کی نظر میں اتنی ہے جتنی کہ پہلے تھی، اور جب دل سے کوئی جواب نہ آتا تو اسے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ عاصم چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ بھول جائے، پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی رینا بن جائے۔ تبھی اس کے صحتیاب ہونے کے بعد وہ اسے کہیں نہ کہیں گھماتا رہتا تھا، اور آج وہ اسے اس کی پسندیدہ جگہ سی ویو لے آیا تھا۔ ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر وہ دونوں سمندر کی اونچی اونچی لہروں کا مشاہدہ کر رہے تھے جب بہت اچانک رینا نے کہا تھا، تم مجھ سے نہیں پوچھو گے عاصم کہ میں کہاں چلی گئی تھی؟ عاصم نے چونک کر اسے دیکھا لیکن اس کی نظریں سمندر میں اٹھتی لہروں پر تھی۔ نہیں۔ چند لمحوں بعد عاصم نے کہا تھا، کیوں؟ تم واپس آ گئی ہو، میرے لیے یہی بہت ہے، چاہے وہاں میرے ساتھ کچھ بھی ہوا ہو۔ رینا، عاصم نے تڑپ کر اس کی بات کاٹی تھی، بھول جاؤ جو ہوا ہے، حال میں رہنا سیکھو۔ پتہ ہے عاصم، اس اغوا کا مقصد مجھے صرف دنیا والوں کی نظروں میں گرانا تھا۔ رہنے دو رینا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ عاصم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے واپس پیچھے جانے سے روکا، لیکن وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، جب کسی نے مجھے آ کر کہا کہ باہر مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ میں جب باہر گئی تو بلیک شراٹ میں ایک تمہارا ہم عمر لڑکا بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اگر آپ رینا انصاری ہیں تو جلدی چلیں، عاصم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اور پتہ ہے عاصم، میں بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، اور انجان راستوں پر گاڑی مڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے انتہائی بیوقوفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ جگہ اتنی سنسان تھی کہ اگر میں چیختی چلاتی بھی تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تب میں خاموشی سے اس لڑکے کے اشارے پر چلتی رہی تھی۔ گھر کے اندر لے جا کر اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور جانے سے پہلے مجھ سے بولا تھا کہ آپ گھبرائیے گا مت، ہم آپ کو یہاں بہت عزت سے رکھیں گے اور ٹھیک 4 دن بعد آپ کو اس عزت سے آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ میرے پوچھنے پر کہ ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہنسنے لگا تھا۔ کہنے لگا کہ ہم کسی کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں اور مقصد تو اسی کو معلوم ہوگا، ہم تو حکم کے غلام ہیں۔ اب آپ آرام کیجیے، آپ کو کھانا اور پانی وقت پر مل جایا کرے گا، ٹھیک 4 دن بعد آپ اپنے گھر پر ہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا اور وہ دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ عاصم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کس نے ایسا کیا، میری تو کسی سے دشمنی نہیں تھی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں سوچا، کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا عاصم، کیوں؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تب عاصم نے اس کے شانوں پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ خدا کا شکر ادا کرو رینو کہ اس نے تمہارے دامن پر کوئی داغ نہیں آنے دیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ عاصم نے نرمی سے کہا تھا، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ ہاں، اور یہ بات صرف میں جانتی ہوں، دنیا والوں کی نظر میں اب میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو 4 راتیں گھر سے باہر گزار کر آئی ہے، اور عاصم ایک رات اگر لڑکی گھر سے باہر رہ جائے تو اس کے کردار کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ میں تو پھر 4 راتیں عاصم میں نے گھر سے باہر گزاری ہیں، میں کیسے یقین دلاؤں گی دنیا والوں کو کہ میں آج بھی وہی ہوں، میرا دامن اور میرا کردار اتنا ہی پاک ہے؟ عاصم بولو، جواب دو، وہ بلک بلک کر روتی اس سے کہہ رہی تھی۔ عاصم نے بہت مشکلوں سے اسے سنبھالا تھا۔ رینا، مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہے، تمہیں دنیا والوں کی پرواہ کیوں ہے؟ تمہیں میرا اعتبار کیوں نہیں آتا رینا؟ مجھے تم پر کوئی شک نہیں ہے، میرے لیے تم جیسی کل تھی ویسے ہی آج ہو رینا، پلیز میرا یقین کرو۔ اور اس وقت جیسے اس کی ہر جواب دے گئی تھی، اس کے کندھے سے سر ٹکا کر وہ کچھ اور شدتوں سے رو دی تھی۔
حادثہ کیسے ہی جان لیوا اور سنگین ہو، وقت ایسا مرہم ہے جو انسان کو زندگی کی طرف پلٹنے پر مجبور کر ہی دیتا ہے۔ وہ بھی زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کے والدین واپس آئے تو انہیں چھوٹے چاچو نے بہت تسلی سے رینا کے بارے میں بتایا تھا اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ رینا سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھیں، نہ اس پر کچھ ظاہر کریں، کیونکہ وہ بہت مشکل سے نارمل ہوئی ہے اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب اگر وہ کچھ کرتے بھی تو فائدہ کیا تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس کی دیوار پر ہاتھ ٹکائے روڈ پر دیکھ رہی تھی جب کوئی اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رینا کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ کون ہے۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی خاموشی سے کھڑی رہی تھی، پھر رات کی خاموشی فضا میں لاریب کی آواز گونجی تھی۔ کیوں رینا، اس کمرے میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ الفاظ تھے گویا کوئی دھماکہ تھا جو رینا کے سر پر ہوا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے لاریب کو دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بڑی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ لاریب، تم نے مجھے، الفاظ رینا کے حلق میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ وہ سانس روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا رینا، یہ سزا تمہارا اپنا انتخاب تھی۔ خیر، اس نے گردن جھٹک کر اسے دیکھا۔ بہت افسوس ہوا، کیونکہ جو حادثہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد عاصم تو کیا، اب تمہیں کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے مردوں کو تو کردار کی ضمانت چاہیے ہوتی ہے اور اب وہ تمہارے پاس ہے نہیں۔ بہت آرام سے بہت سارے تیر اس کے سینے میں اتارنے کے بعد وہ اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ویسے وہاں کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا رینا جان؟ رینا نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور نفرت بھرے انداز میں سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مارے غصے کے اس کا وجود لرزنے لگا تھا۔ جواباً لاریب بڑے زور سے ہنسی تھی۔ غصہ نہ کرو مائی ڈیئر، میں جا رہی ہوں لیکن کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ پھر تو مجھے اسی گھر میں آنا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ مکروہ سی ہنسی ہنس کر ایک بار پھر اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گئی اور رینا اپنے اندر اٹھتے وبال کو کم کرنے کی کوشش میں پتہ نہیں کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہی تھی۔ ذیشان کو جس وقت پتہ چلا کہ رینا یونیورسٹی آ گئی ہے، وہ بےتابی سے اسے ہر جگہ ڈھونڈتا ہوا سیمینار میں آیا اور اسے سامنے ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر جیسے اس کا چہرہ کھل گیا۔ آپ آ گئی رینا؟ قریب آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے وہ بہت متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ رینا نے اس کے چہرے پر بہت خوشی دیکھی تھی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی؟ عاصم بھی نہیں آ رہے تھے جو میں ان سے پوچھتا؟ وہ کچھ بے چینی سے بول رہا تھا۔ پتہ ہے رینا، میں روز یونیورسٹی آنے سے پہلے دعا کرتا تھا کہ آپ آج آ جائیں اور دیکھیں آج میری دعا قبول ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، تب وہ بولا، آپ کچھ کہیں گی نہیں رینا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ویسے آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں نے آپ کے لیے بہت دعا کی تھی۔ کیوں؟ اتنی دیر میں اس کے منہ سے فقط ایک لفظ نکلا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ بھائی بہنوں کے لیے دعا ہی کیا کرتے ہیں۔ بھائی؟ رینا نے قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔ ہاں رینا، آپ کو معلوم ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی بہن یاد آتی ہے۔ وہ بالکل آپ کے جیسی تھی، ایسی ہی ہنستی تھی جیسے آپ ہنستی ہیں، بات کرنے بولنے کا انداز بالکل آپ جیسا تھا۔ لیکن ایک دن، وہ کہتے کہتے چپ ہو گیا، چہرے پر گہری اداسی چھا گئی تھی۔ کیا ہوا ایک دن؟ رینا نے پوچھا۔ وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ رینا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ پھر جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو مجھے آپ نظر آئیں اور مجھے لگا کہ مجھے میری بہن واپس مل گئی ہے۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ رینا نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ خواہ مخواہ سے غلط سمجھتی رہی تھی۔ آپ نے کبھی موقع ہی نہیں دیا، اور اگر چاہتی تو آپ کو خود ہی معلوم ہو جاتا، کیونکہ جو کارڈز اور بکیں میں آپ کو دیتا رہا ہوں اس میں نے آپ کو بہن کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے، لیکن آپ نے کبھی انہیں کھول کر پڑھا ہی نہیں۔ وہ افسوس سے کہہ رہا تھا۔ رینا کو شرمندگی ہونے لگی۔ سوری ذیشان، ویری سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئے۔ اٹس اوکے رینا، وہ مسکرایا۔ یہ بتائیں آپ اتنے دن سے تھی کہاں؟ میں، اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں کسی کے رحم و کرم پر تھی۔ مطلب؟ وہ قطعی نہ سمجھتے ہوئے بولا تو رینا مسکراتے ہوئے بولی، ایسا ہے ذیشان کہ عاصم کی ایک خالہ زاد بہن ہے لاریب، بہت امیر کبیر ماں باپ کی بیٹی ہے۔ باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور ماں سوشل ورکر ہے، اور چونکہ لاریب ان کی اکلوتی بیٹی ہے اس لیے اس کی کسی خواہش کو رد کرنا والدین نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اور ماں باپ کے لاڈ پیار نے اسے اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ وہ ہر اس چیز پر اپنا حق سمجھتی ہے جو اسے پسند آ جائے۔ اور جانتے ہو ذیشان، اسے پتہ نہیں کب احساس ہو گیا کہ وہ عاصم کو پسند کرتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے حق سے دستبردار ہو جاؤں۔ پین سے کھیلتے ہوئے پتہ نہیں کیوں وہ اسے پوری تفصیل بتا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ لمحے بھر کو چپ ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولی، اور جب میں نے انکار کیا تو وہ نیچ حرکتوں پر اتر آئی۔ ذیشان، اس نے مجھے یونیورسٹی سے اغوا کروا کر ایک ویران سنسان جگہ بنے گھر میں بند کروا دیا۔ 4 دن تک میں اس ویران سنسان گھر میں رہی اور چوتھے دن مجھے آزاد کر دیا گیا۔ جانتے ہو اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں دنیا والوں کی نظروں میں گر جاؤں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے ذیشان۔ اب تائی امی میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن میں مجبور ہوں، کسی کو اپنی بے گناہی کا یقین نہیں دلا سکتی ذیشان، کسی کو نہیں۔ یکدم اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ذیشان کے چہرے پر ایک رنگ
آ رہا تھا ایک جا رہا تھا۔ اور عاصم بھائی، اس نے پوچھا۔ اسے میرا یقین ہے، لیکن ذیشان اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تائی امی کی مرضی کے بغیر ان کا کوئی بچہ کچھ نہیں کر سکتا، خواہ وہ اسد بھائی ہوں یا عاصم۔ پھر عاصم کے یقین کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ ان سے بات کر کے تو دیکھیں، وہ اپنی بانجی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنیں گی ذیشان۔ بہت ممکن ہے کہ وہ میرے منہ پر تھپڑ مار دے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں چپ رہوں۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ ذیشان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ ایک بہن کو وہ کھو چکا تھا، لیکن دوسری بہن کی زندگی میں وہ صرف خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا، سو بولا، آپ سے عاصم کو کوئی نہیں چھین سکتا رینا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ بس ایک کام کریں، مجھے لاریب کا ایڈریس اور فون نمبر دے دیں۔ تم کیا کرو گے ذیشان؟ وہ چونک کر ہنسی تھی۔ آپ دیں تو صحیح، پھر میں بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، وہ پرزور لہجے میں بولا تو رینا نے اس کی کاپی پر ایڈریس اور فون نمبر لکھ دیا، جو کہ اسے ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا تھا۔ فادر کا کیا نام ہے مس لاریب کے؟ نثار فاروقی، فاروقی انڈسٹریز کے مالک نثار فاروقی۔ ذیشان کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ آپ لاریب فاروقی کی بات کر رہی ہیں اتنی دیر سے؟ وہ حیران ہو کر بولا تو رینا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں تم جانتے ہو اسے، یہ پاپا کی دوست کی بیٹی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے انکل آنٹی دونوں کینیڈا گئے ہوئے تھے تو پاپا نے بتایا تھا کہ لاریب اپنی خالہ کے گھر رک گئی ہے۔ حالانکہ پاپا نے انکل سے بہت اصرار کیا تھا، لیکن لاریب کی مرضی نہیں تھی۔ اوہ، تو اس کا مطلب وہ آپ کے گھر رکی تھی اتنے دن؟ ذیشان ایک طویل سانس لے کر بولا، ہاں ہمارے ہی گھر رکی تھی وہ اتنے دن۔ رینا کے چہرے پر استحضائیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس آپ فکر مت کیجیے گا رینا، میں عاصم کو آپ کے علاوہ کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھا اور جاتے جاتے پلٹ کر بولا، آپ کو میری بات کا یقین ہے نا رینا؟ بہت آس تھی اس کے لہجے میں۔ رینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا بہنوں کو بھائیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے؟ اور اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ بکھر گئے تھے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ رینا، آپ نے میرا مان رکھ لیا، وہ بے انتہا خوشی کے عالم میں کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، اور رینا نے تھکے تھکے سے انداز میں ٹیبل پر سر رکھ دیا تھا۔ پتہ نہیں آگے زندگی میں کیا کچھ ہونا ہے۔ اس کا کمپیوٹر صحیح سے نہیں چل رہا تھا۔ وہ عاصم کو بلانے اس کے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے عاصم کی غصے بھری آواز سنی تھی، مما آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ اس کی آواز میں بے انتہا جھنجھلاہٹ اور اس سے زیادہ غصہ تھا۔ رینا کے قدم اپنی جگہ تھم کر رہ گئے۔ بہت سیدھی سی بات ہے، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لاریب سے شادی کر لو مما۔ عاصم کے منہ سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ ادھر رینا اپنی جگہ دہل کر رہ گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں مما آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم کو لاریب سے شادی کرنی ہوگی۔ تائی امی کی آواز میں بھرپور اطمینان تھا۔ مما آپ جانتی بھی ہیں کہ میں رینا کو پسند کرتا ہوں، اس کے باوجود آپ چاہتی ہیں کہ میں لاریب سے شادی کر لوں؟ عاصم کی آواز میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، اس کے باوجود میں چاہتی ہوں کہ تم لاریب سے شادی کرو، کیونکہ وہ ایک باکردار لڑکی ہے۔ مما، مارے رنج کے عاصم کی آواز پھٹ گئی تھی۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا رینا کا ہاتھ پھسل گیا تھا۔ باکردار؟ لاریب باکردار ہے تو رینا کے کردار کو کیا ہوا ہے؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد رینا کو عاصم کی آواز سنائی دی تھی، 4 دن گھر سے باہر رہنے والی لڑکی کو تو کوئی پاگل بھی باکردار نہیں کہے گا۔ عاصم، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اور ہاں، ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اپنی بہن کو جواب دے چکی ہوں، تمہیں لاریب سے شادی کرنی ہوگی۔ مما ایک بات آپ بھی سن لیں، میں رینا کے علاوہ کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور رہا کردار کا سوال تو میری نظر میں وہ آج بھی ویسی ہے جیسی کہ پہلے تھی۔ عاصم کے لہجے میں اس کے لیے وہی مان تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ مزید وہاں رک نہیں سکی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے دھڑ سے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تھی، اور کچھ دیر بعد اسے گاڑی کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ یقیناً غصے میں گھر سے نکل گیا تھا۔ رینا کچھ دیر بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہی تھی اور پھر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ذہن میں یقیناً تائی امی اور عاصم کے درمیان ہونے والی گفتگو گونج رہی تھی، جب اچانک کوئی بہت تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا تھا۔ تائی امی، رینا انہیں دیکھ کر بوکھلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم ایک بات کان کھول کر سن لو رینا، عاصم کی شادی اگر کسی سے ہوگی تو وہ لاریب ہے۔ تم عاصم کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ میں نے اس سے کبھی ایسی بات نہیں کی ہے تائی امی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، تب وہ غصے سے پھنکاری، میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت ہے، نہ یہ تصویر بہانے کی۔ اپنی اس معصوم شکل و صورت سے تم عاصم کو پاگل بنا سکتی ہو، مجھے نہیں۔ آگ برساتے لہجے میں کہتے ہوئے وہ نفرت سے ایک نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی، اور وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پیر تھا جب عاصم گھر لوٹا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کراس کر کے اندر جاتا، اسے لان کی ہلکی سی روشنی میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ اوپر جانے کی بجائے لان میں چلا آیا۔ رینا، قریب آنے پر جب اس نے رینا کو دیکھا تو مارے حیرت کے وہ گنگ ہو گیا۔ تم اتنی رات کو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ رینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ خاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن رینا کو ہر حال میں آج ہی اس سے بات کرنی تھی۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی عاصم، آؤ بیٹھو۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جو اگلے لمحے معدوم ہو گئی تھی۔ عاصم حیرانی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا وہ بات صبح نہیں ہو سکتی تھی جو تم اتنی رات کو
عاصم نے کہنا چاہا تو رینا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ بہت ضروری بات ہے عاصم، اور وہ مجھے ابھی کرنی ہے۔ کچھ ایسا تھا اس کے لہجے میں جس نے عاصم کو بری طرح چونکا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں تک لان میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ رینا نے اپنی تمام ہمتیں جمع کرتے ہوئے کہا تھا، عاصم تم لاریب سے شادی کر لو۔ عاصم کو اپنے آس پاس کئی دھماکے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ رینا، عاصم نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں عاصم، تمہارے لیے لاریب زیادہ بہتر، میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں یہ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یکدم بھڑک گیا تھا۔ رینا نے سر جھکا لیا، تب 2-3 بار گہرے سانس لے کر وہ بولا، مما نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تائی امی کو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے کچھ کہنے کی؟ انہیں جو کہنا ہوگا وہ تم سے کہیں گی، لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں عاصم، تم لاریب سے ہی شادی کرو گے۔ اتنا کہہ کر وہ رکی نہیں تھی۔ بہت تیز قدموں سے اس نے لاؤنج عبور کر کے سیڑھیاں طے کی تھیں اور کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس نے دروازے سے ہی ٹیک لگا لی تھی اور بری طرح رونے لگی تھی۔ اور ایک خیال بجلی کی طرح اس کے ذہن میں آیا تھا، اگر وہ ناکام ہو گئی تو؟ اور اس کے آگے اس سے کچھ سوچا نہیں گیا تھا۔ عاصم کے بغیر تو اس نے جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سب اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، ہر ایک نے اپنی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی، حتیٰ کہ عاصم بھی اس کے آگے ہار گیا۔ بہت دعوے کرتے ہو عاصم تم اپنی محبت کے، اور اب میری یہ چھوٹی سی خواہش بھی تم سے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ وہ آخری بار اس کے پاس آیا تھا اور رینا نے لب کاٹتے ہوئے اسے شکوہ کیا۔ وہ تڑپ گیا، تم مجھ سے میری جان مانگ لو رینو، لیکن اتنی بڑی سزا نہ دو۔ سزا تو مجھے مل رہی ہے عاصم، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا رینو۔ عاصم کے لہجے میں بے بسی تھی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا عاصم، اب پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تو عاصم تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تائی امی کی تو کلی کھل گئی تھی۔ عاصم کے اقرار پر یہی کچھ حال لاریب کا بھی تھا، اور پھر تو اتنی تیزی سے سارے معاملات طے ہوئے کہ آنن فانن نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ عاصم ابھی رخصتی پر راضی نہیں تھا۔ لاریب کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ نکاح پر راضی ہو گیا تھا، اور اس کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ اس نے رینا کو نیچا دکھا دیا تھا۔ نکاح کی رسم ہو جانے کے بعد وہ اوپر آ گئی تھی۔ رینا بہت دیر سے غائب تھی اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹیرس پہ چلی آئی۔ رینا وہیں موجود تھی۔ ارے رینا، نیچے اتنا بڑا فنکشن ہو رہا ہے اور تم یہاں اکیلی کھڑی ہو، وہ مصنوعی حیرت سے کہتے ہوئے اپنا شرارہ سنبھالے رینا کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی۔ رینا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، میں یہاں اکیلی نہیں تھی لاریب، عاصم بھی میرے ساتھ تھا، ابھی کسی کام سے نیچے گیا ہے۔ عاصم تمہارے ساتھ تھا؟ لیکن کیوں؟ لمحے بھر میں اس کے لہجے سے آگ برسنے لگی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ کزن ہے وہ میرا، اور ہمارے ایک ساتھ کھڑے رہنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے۔ رینا اسی اطمینان سے بولی۔ چند لمحوں تک لاریب اسے دیکھتی رہی تھی، پھر بے تحاشا ہنستے ہوئے بولی، چلو کم از کم کزن سمجھ کر ہی تم اس کے ساتھ کھڑی رہ لو، شوہر بنانے کا ارمان تو تم پورا نہ کر سکی۔ لاریب فاروقی سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا رینا، تم تو بہت معمولی شے ہو۔ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ آج میں کتنی خوش ہوں، جانتی ہو رینا، آج میں خود کو 7ویں آسمان پر اڑتا محسوس کر رہی ہوں۔ وہ خوشی کے عالم میں بولے جا رہی تھی، تب رینا نے بہت اطمینان سے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، اس 7ویں آسمان سے تم نے منہ کے بل نہ گرایا میں نے لاریب فاروقی تو تم کہنا۔ شدت جذبات سے لاریب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم گراؤ گی مجھے منہ کے بل؟ ہو کیا تم؟ غصے سے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ رینا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جب تم کرو گی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی تھی اور پیچھے لاریب اپنی جگہ کھڑی اس کی باتوں پر کھولتی رہ گئی تھی۔ عاصم اس منافقانہ زندگی سے تنگ آ گیا تھا، جس میں اس کی جان تھی وہ اسے ملی نہیں، اور جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، اسے اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ وہ سوچتا اور اس کا دماغ پھٹنے لگتا۔ رینا کا رویہ الگ سے تشویش میں مبتلا کیے رہتا۔ وہ اس سے بات کرنا تو درکنار اب اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ اب وہ کسی اور کی امانت تھا، یا شاید اس لیے کہ اس نے خود اسے کسی اور کے حوالے کیا تھا۔ وہ مسلسل ذہنی اذیت کو برداشت کرتے کرتے تھک گیا تو نڈال سے انداز میں صوفے پر لڑک گیا۔ عاصم، چاچو لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ عاصم، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عاصم نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے چاچو۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ رینا کی تو جان پر بن گئی تھی، اگر چاچو بر وقت اسے ٹریٹمنٹ نہ دیتے تو یقیناً کچھ ہو جاتا۔ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے بھائی، آپ اسے کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر بھیج دیں۔ تایا ابو نے کڑی نظروں سے تائی امی کی طرف دیکھا، وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ ان کی نظروں کا مفہوم تو سمجھ ہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اسے کہو کہ وہ اپنا سامان پیک کرے اسے پاکستان ٹور پر بھیج دو، تایا ابو نے چاچو سے کہا تھا، اور انہوں نے اگلے ہی دن اس کے جانے کا سارا انتظام کر دیا تھا۔ رینا اس کے جانے سے پہلے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عاصم نے اسے 2-3 آوازیں دی، جب وہ باہر نہیں نکلی تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گیا تھا، اور تائی امی کی لاکھ تنبیہ پر کہ اسے لاریب سے مل کر جانا ہے وہ اسے نہیں ملا تھا، جس پر وہ جتنا ہنگامہ کر سکتی تھی اس نے کیا تھا۔ رینا نے اسے کمرے کی کھڑکی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا اور خدا سے اس کی لمبی اور خوشیوں بھری زندگی کی دعا کی تھی۔ اس کے اختیار میں اور تھا بھی کیا؟
کہتے ہیں جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، دنیا والے صرف رسم ادا کرتے ہیں، اور جو جوڑے بن کر ٹوٹ جائیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے تھے۔ لارب کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا۔ عاصم 1 مہینے بعد لوٹا تو خاصا فریش تھا، اس کے چہرے کی رونق بھی بحال ہو چکی تھی، اور اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد لارب آندھی طوفان بنی چیختی چلاتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ عاصم عاصم اس نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ تائی امی بوکھلا کر اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ لارب بیٹا کیا ہوا ہے؟ مت کہیں مجھے بیٹا، ہٹ جائیں آپ راستے سے، عاصم کو بلائیں تو وہ کہاں ہے؟ انتہائی بدتمیزی سے اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے تم نے یہ؟ عاصم نے سیڑھیوں پر سے ماں کا ہاتھ جھٹک دینے والا منظر دیکھا تھا۔ جب بھی نیچے اتر کر قدرے ترش لہجے میں بولا تو وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی اس کے قریب چلی آئی۔ نائمہ کون ہے؟ انگارے برساتے لہجے میں اس نے پوچھا تھا۔ عاصم کا آستین فولڈ کرتا ہاتھ رک گیا تھا۔ کون نائمہ؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو عاصم، مجھ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ نائمہ کون ہے، کیا رشتہ ہے اس کا تم سے؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں نائمہ کو جانتا ہی نہیں، پھر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرا اس سے کیا رشتہ ہے؟ جھوٹ مت بولو، وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ چیخو پکار کی آواز سن کر سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ تائی ابو ایک لفظ کہے بغیر تائی امی کو گھور رہے تھے، جو لارب کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش میں ناکام ہو کر ایک طرف کھڑی اس کی چیخو پکار سن رہی تھی۔ رینا چاچو کے برابر کھڑی اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ لارب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ عاصم کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ چپ ہونے کے بجائے اور زور سے چیخی تھی۔ حد سے میں نہیں بڑی ہوں، تم بڑے ہو۔ تم نائمہ کو جانتے نہیں ہو اور وہ تمہارے نام کا بچہ لیے پھر رہی ہے۔ لارب، عاصم کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گالوں پر 5 انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ بکواس بند کرو، میں جتنا ڈیل دے رہا ہوں تم اتنی ہی زیادہ آگے بڑھ رہی ہو۔ کس نے کی ہے تم سے یہ بکواس؟ رینا نے دہل کر چاچو کو پکڑا تو چاچو نے اسے ایک بازو کے آثار میں لے کر خود سے قریب کر لیا، اور خود بڑے مزے سے دوبارہ لاؤنج میں ہونے والے تماشے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ لارب چند ثانیے حیرت زدہ انداز میں اسے دیکھتی رہی اور پھر بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ یہ بکواس نہیں ہے، حقیقت ہے۔ سنا تم نے؟ میں خود ملی ہوں اس بدذات عورت سے، تصویریں دیکھی ہیں میں نے تمہاری، اس کے ساتھ نکاح نامہ دیکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تم ایک نمبر کے مکار، چال باز اور کمینے انسان ہو۔ تمہاری عادت ہے ہر جگہ منہ مارنے کی۔ لارب چپ ہو جاؤ۔ عاصم نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ سچ برا لگ رہا ہے نا؟ ماں باپ اور باقی خاندان والے اور خاص کر اپنی چہیتی کزن کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے نا تمہاری؟ وہ چٹک کر بولی۔ اس کے آگے ایک لفظ مت بولنا۔ عاصم کے لہجے میں انگارے برس رہے تھے۔ لارب تمہیں غلط فہمی۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں بری طرح جھٹک دیا تھا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، سنبھال کر رکھیں اپنے بیٹے کو پوری زندگی، تو کیا مجھے اس کے ساتھ ایک پل گزارنا گوارا نہیں ہے؟ وہ ان سے کہہ کر عاصم کی طرف پلٹی۔ طلاق دو مجھے۔ لارب، تائی امی کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ عاصم نے ہکا بکا ہو کر اسے دیکھا۔ طلاق دو مجھے، اس نے ایک بار پھر کہا تھا۔ عاصم نے لب بھینچ کر پہلے اپنے ابو کو پھر امی کو دیکھا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور گویا کسی نتیجے پر پہنچ کر عاصم کے لب واہ ہوئے تھے۔ میں بقائمی ہوش و آواز تمہیں سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ عاصم اس کے چہرے کے بالکل قریب آ کر بولا تھا اور اگلے ہی لمحے وہاں سے چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں یکدم گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ جب تک لارب کے والدین وہاں پہنچے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ہاں مجھے اعتراف ہے کہ میں نے لارب کی زندگی تباہ کی ہے، لیکن اس نے بھی مجھے اغوا کروا کے میری زندگی کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور پھر بدلہ لینا تو یوں بھی خدا نے جائز قرار دیا ہے۔ سو اگر مجھے موقع مل رہا تھا تو میں کیوں پیچھے ہٹتی؟ جس وقت تائی امی نے مجھ سے عاصم کے راستے سے ہٹ جانے کی بات کی تھی، مجھے اپنی سانس اور دھڑکن دونوں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں عاصم کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ میری زندگی تھا، میری سانسوں کی ڈور اس سے بندھی تھی، پھر میں اسے کیسے اپنے ہاتھوں لارب کے حوالے کر دیتی؟ لیکن اس میں تائی امی کا کیا قصور تھا؟ وہ بیچاری تو صرف اپنی اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی کی خواہش پوری کر رہی تھی۔ یہ اور بات کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنے بیٹے کی خوشی کو بھی مد نظر نہیں رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لارب مجھ سے زیادہ حسین ہے، عاصم اس کے ساتھ زیادہ خوش رہے گا، لیکن انہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ دلوں کے بندھن جذبات اور احساسات سے بندھے ہوتے ہیں، حسن و خوبصورتی سے نہیں۔ اور پھر مجھ سے تو وہ اس لیے بھی بدظن ہو گئی تھی کہ میں 4 راتیں گھر سے باہر گزار کر آئی تھی۔ میرا کردار ان کی نظروں میں مشکوک ہو گیا تھا، اور میرے کردار پر داغ لگانے والی وہی تھی۔ جس وقت اس نے اپنے منہ سے اعتراف کیا تھا کہ مجھے اغوا اس نے کروایا تھا، مجھے اپنا آپ منو مٹی تلے دفن ہوتا محسوس ہوا تھا۔ محض عاصم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا تھا کہ میں تاعمر بھی چاہتی تو اس داغ کو اپنے دامن سے نہیں دھو سکتی تھی۔ اور اس دن میں نے قسم کھائی تھی کہ جس طریقے سے لارب نے مجھ سے عاصم کو چھینا ہے، میں اس سے زیادہ برے طریقے سے اسے واپس لوں گی، کیونکہ وہ بچپن سے میرا تھا، میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ لارب سے بدلہ لینے کے لیے مجھے بہت ٹھنڈے اور پرسکون دماغ سے سوچنا پڑے گا، اور اس سلسلے میں ذیشان نے میری بہت مدد کی تھی۔ یونیورسٹی میں نے جو پوری تفصیل بتائی تھی وہ صرف اپنے دل کا غبار کم کرنے کے لیے بتائی، ورنہ میرا اسے ایسا کچھ بھی بتانے کا ارادہ نہیں تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بعض موقعوں پر انسان بے اختیاری میں بھی بہت کچھ کر جاتا ہے۔
میں بھی شاید اس وقت بے اختیاری کی کیفیت میں تھی جو اسے سب کچھ بتا گئی تھی، اور ذیشان، اس نے سگے بھائیوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے سچ کہا تھا کہ عاصم میرا ہے اور اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ نائمہ کے نام پر لاریب کو عاصم سے بدظن کرنے والا وہی تھا۔ نکاح سے پہلے سے اس نے اسے نائمہ کے نام سے لاریب کو بدظن کرنا شروع کر دیا تھا، اور نکاح کے بعد تو اس کے ڈرامے نے اور زور پکڑ لیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر گرافکس کے ذریعے بنائی گئی بے شمار تصویریں لاریب کو دکھائی تھی۔ نائمہ کون تھی یہ تو مجھے بھی معلوم نہ تھا، لیکن عاصم کی تصویریں یقیناً ذیشان کو میں نے فراہم کی تھی۔ عاصم کے بچے کے نام پر ذیشان نے لاریب کو کس سے ملوایا، نائمہ کے نام پر لاریب کس سے ملی، مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ذیشان نے جس پلاننگ سے یہ سارے کام انجام دیے وہ یقیناً داد کے مستحق ہیں۔ لاریب کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ذیشان کا فون میرے پاس آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈرامے کا آخری رول ختم ہو چکا ہے اور ابھی اس نے نائمہ کو اس کے بچے کو لاریب سے ملوایا ہے۔ عاصم کے حوالے سے اور لاریب پکا یقین کر چکی ہے کہ عاصم فلرٹ ہے، اور اب وہ آندھی طوفان کے انداز میں آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے۔ اور میرے لاکھ پوچھنے پر کہ نائمہ اور وہ بچہ کون ہے، وہ ہنس کر صرف اتنا بولا کہ پیسوں کے نام پر دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ بے فکر رہیں دینا، عاصم اتنا ہی سچا اور کھرا ہے جتنی کہ آپ خود۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا میں نے اتنے ہی اطمینان اور سکون کا سانس لیا تھا جتنا کہ لاریب نے عاصم کو حاصل کر لینے کے بعد لیا ہوگا۔ عاصم کو میں نے کچھ نہیں بتایا ہے۔ جب اسے یہ معلوم نہیں کہ مجھے اغوا لاریب نے کروایا تھا، تو پھر اسے یہ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ لاریب کو اس سے بدظن میں نے کروایا ہے۔ یہ دو عورتوں کی جنگ تھی۔ لاریب نے کرائے کے گنڈوں سے مدد لی تھی، اور میں نے اپنے اس بھائی سے جس نے میرا بھائی نہ ہوتے ہوئے مجھے بھائیوں سے بڑھ کر سہارا دیا، اور میں خوش ہوں کہ آئندہ زندگی میں مجھے کبھی اب اپنا کوئی بھائی نہ ہونے کا احساس نہ ہوگا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ذیشان آئندہ بھی ہمیشہ میری اسی طرح مدد کرے گا جس طرح آپ کی ہے، اگر کوئی اور لاریب میری زندگی میں آئی تو۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد میری عاصم سے شادی ہے۔ بالآخر میں نے اسے پا لیا ہے۔ لاریب ہماری زندگی سے کیا نکلی، ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو گئی۔ تائی امی نے خود مجھ سے معافی مانگ کر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر عاصم سے شادی کی درخواست کی۔ میں بھلا پاگل تھی کہ منع کر دیتی؟ مجھے تو دل و جان سے یہ رشتہ قبول تھا، اسی کے لیے تو میں نے اتنی جدوجہد کی تھی۔ ویسے تائی امی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں شکل سے جتنی معصوم لگتی ہوں اصل میں اتنی ہوں نہیں۔ اگر ہوتی تو آج عاصم میرا نہ ہوتا۔ ہم کہاں سے چلے، ہم کہاں آ گئے، ہم کو ملنا ہی تھا، مل گئے۔ عاصم، آج بڑے عرصے بعد میں نے عاصم کو اتنے خوشگوار موڈ میں دیکھا تھا۔ وہ گنگناتا ہوا چابی کی گاڑی اٹھائے کہیں جا رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا، کوئی دوست پھر رہ گئی ہے؟ اپنی تمام دوستوں کو کارڈ میں نے اس کے ہاتھ جا کر دیے تھے، اور اب میرے ہاتھ میں پھر ایک کارڈ تھا۔ وہ خود ہی پہچان کر بولا تو میں مسکرا دی۔ ہاں، ایک باقی ہے، لے چلو گے ابھی یا کہیں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، نہیں، کہیں خاص جگہ تو نہیں جا رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ تمہارے لیے منہ دکھائی کا کچھ سامان پسند کر لوں، حالانکہ یہ منہ تو میرا 1000 مرتبہ کا دیکھا ہوا ہے۔ وہ شوق اور شرارتی لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بے تحاشا شرم محسوس ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو نارمل کر لیا تھا اور بغیر کچھ کہے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر چلتے چلتے جس وقت وہ لاریب کے گھر کی گلی میں مڑا، اس وقت اس نے لب بھینچ کر مجھے دیکھا تھا۔ تم لاریب کو کارڈ دو گی؟ ہاں، میں اطمینان سے کہہ کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ بس 2 منٹ میں آتی ہوں عاصم۔ مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں دھکیل کر اندر داخل ہوئی تو لاریب لان میں بیٹھی تھی۔ اتنے برے حلیے میں نے اسے شاید پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں اس کے قریب گئی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ناگواری سے مجھے دیکھ کر بولی، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ میں شوخی سے مسکرائی۔ یہ کارڈ ہے میری شادی کا، یہی دینے آئی تھی میں تمہیں۔ میں نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور پھر چند لمحے انتظار کرنے کے بعد خود ہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا۔ میرے دل کی کلی کھل گئی۔ یہی تو بتانے آئی تھی میں اسے، عاصم انصاری کے ساتھ۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس فریبی دھوکے باز کے ساتھ؟ وہ نہ فریبی ہے اور نہ دھوکے باز، بلکہ اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ نائمہ کیا چیز ہے اور وہ بچہ کون ہے۔ یہ سب تو میں نے اور ذیشان نے کیا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور گرافکس کے ذریعے کیا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو پھر معمولی سی تصویریں تھیں۔ میں نے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے دیکھا جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے شوٹ کر دے۔ تم نے کیا یہ سب کچھ؟ مارے غصے کے وہ کھڑی ہو گئی، اور یہی تو وہ تاثرات تھے جو میں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ مجھے اپنے اندر تک ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے کیا یہ سب کچھ۔ کیوں لاریب فاروقی؟ کیسا لگا 7ویں آسمان سے منہ کے بل گرنا؟ میں ادا سے مسکرائی اور گھڑی دے کر یکدم بولی، اوف، اتنی دیر ہو گئی، عاصم باہر انتظار کر رہا ہے۔ دیکھو لاریب، اپنے ایکس شوہر کی شادی میں آنا ضرور، میں تمہیں شوٹ کر دوں گی۔ میں تیز تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب مجھے اپنے پیچھے لاریب کی کھراہٹ سنائی دی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی، سو میں بڑے اطمینان سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ چلیں؟ عاصم نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی تو وہ بولا، کہاں جانا ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر اس کی طرف رخ کر کے بولی، جیولر کے پاس چلو، میں اپنی منہ دکھائی خود پسند کروں گی۔ اچھا؟ وہ میری بات پر بے تحاشا ہنس دیا تھا۔ بہت مطمئن اور مسرور سی ہنسی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر خود بھی ہنسنے لگی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔
شیئر کریں۔